اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض حسین شاہد حضرت بابا غلام قادر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوار عمری پر آج کل سلسلہ چل رہا ہے، اس کی تیسری قسط جو ہے نا وہ آج میں لے کر آیا ہوں۔ اس میں نے یہ بتایا کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کیسے کی۔ اس سے جو پچھلی قسط تھی اس میں نے بتایا تھا کہ بابا جی نے اپنی دینی تعلیم کیسے حاصل کی۔ تو وہ میرے جتنے بھی ریویورز ہیں انہوں نے بہت پسند کی اور بےتابی سے اگلی قسط کا جلد ریکارڈ کروانے کا اصرار کیا۔ تو آج میں سے بات کروں گا کہ بابا غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیسے حاصل کی۔ بابا جی کی بڑی بہن اماں امام حسین ان دونوں میں بڑی محبت تھی۔ اماں امام حسین بھی بڑی عبادت گزار، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ سائی وال کے علاقے سے رکھنے والے ایک معروف بزرگ حضرت خواجہ محمد انصاحی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وہ مرید تھی، اور حضرت خواجہ محمد انصاحی سرکار اکثر کھبن والی بستی میں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب بھی وہاں آتے ان کے گھر ہی قیام کرتے۔ بابا غلام قادر ان کی شخصیت سے بڑے متاثر تھے۔
راہ سلوک میں سالک کو طریقت کی منزلیں عبور کرنا پڑتی ہیں۔ آج سے تم طریقت کی منزلوں کو عبور کرنے والے شہین ہو، اپنے پر کھولو اور میوے پرواز ہو جاؤ۔ پیر و مرشد نے ایک بار پھر اپنے قدموں پر پڑے بابا غلام قادر کی کمر تھپکی اور 12 برس کا روزہ رکھنے کی ہدایت کی۔ بابا جی نے عقیدت سے اپنے مرشد کے قدموں کا بوسہ لیا اور آنسوؤں سے تر چہرے کے سارے آنسو چہرے پر ہی مل لیے، کیونکہ فرمان خدا بندی ہے، میرے جس بندے نے اپنے گناہوں سے ندامت پر آنے والے آنسو اپنے چہرے پر مل لیے، وہ آتش دوزخ سے آزاد ہو گیا۔ بس اس روز سے بابا غلام قادر نے چنری کی سفید چادر اوڑھ لی جو آخری دم تک ان کے کندھوں پر موجود رہی، اور وہ عشق حقیقی کا یہ راہی اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر علم الیقین سے اگلی منزل حق الیقین کا مسافر بن گیا۔ اور حق الیقین کے لیے مشاہدہ ضروری ہے، اور اس ظلومن جہولہ کو اللہ نور سماوات والارض کا مشاہدہ کیسے نصیب ہوا؟ راہ طریقت پر گامزن ہوئے تو وہ خود سے گزر جاتا۔ حضرت بابا غلام قادر نے مرشد سے بیعت کے بعد جب گوشہ نشینی اختیار کی، کا مستی نے دور دراز کے سفر پاپ پیادہ طے کی۔ حق سے آشنائی کی پیاس میں جہاں بھی انہیں کوئی جامع توحید کی ایک بوند مل جانے کی خبر ہو جاتی نا، تو آپ فوراً وہاں پہنچ جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا، اماں رانی بی بی نے 12 آنے موجودہ 75 پیسے جو اس زمانے میں راہ سفر خرچ میں بڑی معقول رقم تھی، بابا جی کے پلوں میں باندھے، اور بابا غلام قادر نے ان 12 آنوں کا مصرف کیسے کیا؟ پہلے پنجاب کے ضلع فیروز پور سے پیدل اجمیر شریف کا سفر کیا، 25 پیسے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ میں بطور نذرانہ پیش کیے، پھر وہاں سے پیدل دہلی کا سفر طے کیا، 25 پیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے آستانِ عالی پر بطور لنگر پیش کیے، اور آخری 25 پیسے کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دلی سے پاک پتن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پر پہنچے۔ کئی ہفتوں کا یہ طویل اور دشوار گزار سفر گزار وہ فاقہ مستی کی حالت میں طے کرتے ہوئے کمزوری سے جسم نحیف اور ناتواں ہو گیا۔ پاؤں میں اولے پڑ گئے، مگر اس کی حقیقی کی طلب میں خود سے بیگانہ ہونے والا یہ مسافر بخوبی جانتا تھا کہ عشق تو تجھ سے تیری انتہا چاہتا ہے۔ تحصیل فاضل کا کی بستی کھبن واڑی سے پاک پتن کا سفر جنگل کی بلکھاتی پگڈنڈیوں میں 40 میل کے لگ بھگ ہے، جو عرفان کی طلب کا یہ سالک بابا غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ ایک مہینے میں کئی بار طے کرتے، اور یوں 12 برس کا عرصہ زہد، گوشہ نشینی اور فاقہ مستی میں بیت گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب آپ کے سیدی حضرت خواجہ محمد انصاحی رحمۃ اللہ علیہ بستی کھبن واڑی میں تشریف لائے، تو بٹھنڈا نہر کی ایک قریبی شاخص وہاں سے گزرتی تھی، جس کے قریب ایک بنگلہ تھا، اور نہر پر ایک کچی سی چھوٹی مسجد تھی۔ آپ اپنے مریدوں، جن میں جمال نناری، کمال نناری، میاں کاڑے خان، میاں بہاول خان بٹو اور خدا بخش مچھی کے ہمراہ اس مسجد میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، عصر کی امامت کرائی، اپنے مریدوں سے فرمایا کہ آج میں اپنا خرقہ خلافت جو ہے نا، وہ بابا غلام قادر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنا رہا ہوں، اب یہ میرے نیب بن کر یہاں رہیں گے، اب آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلوں اور حاجتوں میں معاملت کریں گے، اب جس نے بھی بیعت کرنا ہو اب خواجہ غلام قادر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کریں، اب شاید میں کبھی لوٹ کر نہ آ سکوں۔ پیر و مرشد کی زبانی یہ باتیں سن کر وہاں موجود سبھی لوگ جو نا وہ غمزدہ ہو گئے۔ بابا غلام قادر رحمۃ اللہ کی یہ کیفیت ہو گئی
کہ چہرہ مبارک آنسوں سے تر ہو گیا اور جسم میں کپ کپی چھا گئی۔ تب مرشد نے بابا جی کی کمر تھپ تھپائی۔ ہاں قادر، ہر صبح طلوع ہونے والا سورج ہمیشہ سر بلند نہیں رہتا۔ بابا جی سمجھ گئے تم نے کیا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کی تر آنکھیں کچھ اور نمناک ہو گئی۔ یہ تھا کہ آپ نے بیعت کیسے حاصل کی۔ اب انشاءاللہ اگلا جو حصہ ہے وہ اگلی قسط میں پیش کروں گا۔ امید ہے پچھلی قسطوں کی طرح آپ اس کو بھی پسند کرتے ہوئے مجھے اپنی رائے سے نوازیں گے۔ میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ آپ کا اپنا بھائی ریاض حسین شاہد فرام قبولہ۔